السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں۔ چونکہ کچھ احباب نے یہ سوال کیا تھا، واٹس ایپ پہ میسیج بھی کیا تھا، اور ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی کچھ اس طرح کے سوالات تھے کہ حضرت حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو بنائی جائے اور ان کے عرس کی تاریخ اور ان پر تھوڑی سی گفتگو پیش کی جائے۔ تو میں نے ان احباب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن اس سے قبل ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنا، کامنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر پروردگار نے امام اہل سنت فاضل بریلوی کو ایک تحفہ کے طور پر مومنین کے لیے بھیجا تھا، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی کے پاس 2 صاحبزادے تھے۔ ان میں سے ایک حضور حجت الاسلام، جن کا نام اسم گرامی علامہ حامد رضا خان تھا۔ دوسرے صاحبزادے علامہ مصطفیٰ رضا خان، جن کو دنیا حضور مفتی اعظم ہند عالم اسلام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کی ولادت و سعادت اسی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں 1299 ہجری میں ہوئی، اور 1349 ہجری میں حضور حجت الاسلام کا انتقال پرملال ہوا۔ حضور حجت الاسلام نے جو دینی خدمات انجام دی ہے وہ واقعی ناقابل فراموش ہے، لیکن یوں جان لے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے جو جام اپنے صاحبزادوں کو پلایا تھا، اس جام کی جھلک صرف آج تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک رہے گی۔ اور اندازہ لگائیں کہ امام اہل سنت کے صاحبزادے حضور حجت الاسلام نے ابتدائی وقت سے اخیر وقت تک جو بھی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اپنے والد گرامی سے حاصل کی، چاہے ناظرہ خوانی ہو یا علم قرآن ہو، علم حدیث ہو، علم تفاسیر ہو، علم مناظرہ ہو، علم منطق ہو، علم فلسفہ ہو، علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، علم اصول حدیث ہو، جو بھی علوم عقلیہ و نقلیہ، تمام انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے حاصل کی۔ اور یوں جان لے کہ جس کے استاذ خود اعلیٰ حضرت ہوں، اس شاگرد کا کیا حال ہوگا، اس شاگرد کی کیا شان ہوگی، اس کے علم کا کیا معیار ہوگا۔ اور صرف شاگرد ہی نہیں بلکہ صاحبزادے بھی اعلیٰ حضرت ہی کے تھے۔ تو اندازہ لگائے پروردگار نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، چہرہ، شکل و شباہت ایسا اللہ نے دیا ہے کہ لوگ چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ صرف بات اتنی ہی نہیں ہے، اگر حضور حجت الاسلام کے علم کی جھلکیاں دیکھیں تو علم کا ایک سمندر ان کے سینوں میں اور ان کی تحریرات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار نے انہیں علم کا قطرہ نہیں، علم کا دریا نہیں، علم کا بحر بے قرار سمندر عطا فرمایا تھا۔ یو پی میں کسی غیر مقلد نے حضور حجت الاسلام کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور اس نے کہا کہ آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے صاحبزادے ہیں، مجھ سے مناظرہ کریں۔ حضور حجت الاسلام نے اس غیر مقلد کے مناظرے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مناظرہ ہوگا وہ عربی زبان میں ہوگا۔ اس کے باوجود حضور حجت الاسلام نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط میری ہے۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ تمہارے ہی شرط کے مطابق مناظرہ عربی میں ہوگا، لیکن عربی اشعار میں ہوں گے، اور وہ بھی اشعار ایسے جو غیر منقوط ہوں۔
اس اشعار میں ان اشعار میں جتنے بھی حروف ہوں گے وہ تمام حروف غیر منقوط ہوں گے، جن پر نقطے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر! جب حضور حجت الاسلام کے یہ جواب اور حضور حجت الاسلام کی یہ شرط اس نے سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کے اندر لالے پڑنے لگے، اور پھر اس کی زبان میں جو خاموشی آئی وہ خاموشی اس کو شکست فاش کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائے، مناظرہ ابھی شروع نہیں ہوا لیکن حضور حجت الاسلام کی اس شرط سے ہی وہ شکست فاش کھا کر گھبرا گیا اور مناظرہ حضور حجت الاسلام جیت لیے۔ اللہ اکبر! یہ علم پروردگار نے حضور حجت الاسلام کو عطا فرمایا تھا، اور صرف یہی نہیں، حضور حجت الاسلام کی درسگاہ سے جو علماء، جو طلباء فیضیاب ہوئے، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے محقق کی شکل میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے مدرسین، مصنفین کی شکل میں وہ پیدا ہونے لگے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائے کہ کن کن خوبیوں سے حضور حجت الاسلام کو پروردگار نے نوازا تھا۔ حضور حجت الاسلام سے امام اہل سنت فاضل بریلوی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضور حجت الاسلام امام اہل سنت کے سچے اور پکے وارثین تھے۔ حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے حضور حجت الاسلام کے تعلق سے انہوں نے فرمایا تھا کہ حامد رضا خان تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، حامد منی و انا من حامد۔ بس انہی باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور حجت الاسلام کی شخصیت کس کمال اوج کو پہنچی ہوگی۔ تو میں آپ کو آخر بات بتا دوں کہ حضور حجت الاسلام کے جو عرس کی تاریخ ہے وہ 2025 میں، حضور حجت الاسلام کے عرس کی جو تاریخ ہے وہ 2025 میں 8 اور 9 نومبر کو ہے۔ تو جو عشاقان رضا، عاشقان امام اہل سنت، عاشقان حضور حجت الاسلام عرس حامدی میں شریک ہونے کے لیے بریلی شریف جانا چاہتے ہیں، وہ اپنی ٹکٹ بنوا سکتے ہیں۔ 8 اور 9 نومبر کو عرس حامدی کی ساری تقریبات جامعہ رضویہ منظر اسلام کے وسیع و عریض صحن میں منعقد ہوں گی، تو لہٰذا جو حضرات عرس حامدی میں شریک ہو کر فیضان حضور حجت الاسلام، فیضان حضور اعلی حضرت اور فیضان حضور مفتی اعظم ہند سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بریلی شریف روانہ ہو سکتے ہیں۔ اور جو حضرات جا رہے ہیں آپ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں شامل رکھیں۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اگر اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، دیجیے اجازت، شکریہ۔